وہ پہلے اس کا ذکر کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ تو وہ تو پرانا، یا بڑے لوگ تو کہتے ہیں تیل، تولیہ اور صابن۔ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ کلی کرنا اچھی طرح، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ اب جو یہ لفظ ہے نا، پورے جسم پر پانی بہانا، اس پر آپ غور کریں گے۔ مسلمان مرد اور مسلمان خواتین بعض اوقات تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے کچھ جگہ رہ جاتی ہے۔ حکم یہ ہے، یہ فرض ہے نا تیسرا، کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پر یہ جو کان ہے، یہ کان کا یہ حصہ جو ہے اوپر والا، جو تھوڑی سی انگلی اندر چلی جاتی ہے، یہ عام طور پر خشک رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تر انگلی جو ہے آپ وہ کانوں میں پھیریں۔ نمبر 2، ناف میں عام طور پر پانی نہیں جاتا، تو وہاں بھی حکم ہے کہ انگلی سے اس کو بھی صاف کریں۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یا پاؤں کی انگلیاں، تو آپ ان میں بھی خلال کریں، یعنی تر سے یوں کر لیں، اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ جن لوگوں کی داڑھی ذرا گھنی ہے، وہ پوری کوشش کریں کہ پانی جو ہے داڑھی کی جڑ تک جو ہے پہنچائیں، یعنی کوئی بال خشک نہ رہے۔ اسی طریقے سے جو خواتین ہیں وہ بھی، خاص کر وہ بھی جو بال ہیں سر کے، وہ بھی پورے کے پورے انہیں دھونا چاہیے، ان کی جڑوں تک پانی کو پہنچانا چاہیے۔ لیکن ایک خاص بات ہے، اب تو نوجوان لڑکوں میں بھی آ گئی ہے، لیکن نوجوان لڑکیوں میں بھی ہے، کہ یہ جو ناخون ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ناخون بہت بڑے بڑے کر لیتے یا کر لیتی ہے، اس کو فیشن کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسلام صفائی کا حکم دیتا ہے، زیادہ بڑے ناخون کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ایک بات۔ دوسرا یہ، اس کے اوپر وہ خوبصورتی کے لیے، ایک تو بڑے بڑے ناخون بنے بنائے ملتے ہیں پلاسٹک کے، وہ کچھ نوجوان اور کچھ نوجوان بچیاں وہ استعمال کرتی ہیں۔ وہ اگر ان حالات میں وضو کریں یا اس میں وہ غسل کریں اور ان کو اچھی طرح وہ نہ دھوئیں، پانی اندر تک نہ پہنچے، اوپر تو وہ ایک قسم کی جلد ہے نا، وہ ربڑ ہے، پلاسٹک ہے، پانی نہیں جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ پلاسٹک والے بھی استعمال نہ کریں، عام ناخون ہے، بڑے ہیں، اس کے اوپر وہ روغن لگاتے ہیں، وہ بھی خوبصورتی کے لیے۔ تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بھی چھوٹی ایک جلد ہوتی ہے، وہ کئی دن تک اس ناخون، پاؤں یا ہاتھ کے ناخون پر لگی رہتی ہے، جمی رہتی ہے، تو اس سے بھی غسل یا وضو نہیں ہوتا تا وقت کہ اس کو اتارا نہ جائے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔